درود السلام و امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، سورۃ العصر، بعض ائمہ اکرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صرف سورۃ العصر کو بھی نازل فرما دیتے تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ اتنی جامع اور مانع صورت ہے، جیسے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا جائے، اسی کی مثل یہ صورت ہے سورۃ العصر۔ اور سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے شروع میں والعصر، زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی دن اور رات کے یہ جو پھیر ہیں، رات کے ٹائم اندھیرا چھا جانا اور پھر صبح ہوتے ہی ہر چیز کا روشن ہو جانا، پھر رات کے آتے ہی ہر چیز پہ اندھیرا کا چھا جانا، اور اسی طرح دنوں کا بڑا اور چھوٹا ہونا، راتوں کا کم اور زیادہ ہونا، یہ وقت کے جو پھیر ہیں، یہ جو زمانہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتی ہے۔ اللہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا دے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تو وہ رب تعالی جس چیز کی چاہے قسم اٹھا دے۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھا کر اس بات کی اہمیت کو بڑھا کر بتاتے ہیں کہ اس بات کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ میں اس کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی، والعصر، اور زمانے کی قسم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمانہ تو میں ہوں۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا زمانہ خراب ہے، زمانہ یہ ہے، زمانہ وہ ہے، زمانے کو ہی گالی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ زمانہ تو میں ہوں۔ ابن آدم جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو وہ مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے۔ زمانے کو برا کہنا اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یعنی انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں، اس کے لیے محنت، کوشش، کاوش، اسی مزدوری میں، محنت میں لگا رہتا ہے، اپنی روزی روٹی پوری کرنے میں اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ اور پھر اگر رب کو نہیں منایا تو مرنے کے بعد بھی اس کی آخرت میں بھی اس کی جہنم ہے۔ تو انسان خسارے ہی خسارے میں ہے کہ اس کا وقت گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ جیسے ایک برف والا ہے، اس نے اپنے پھٹے پر برف رکھی ہوئی ہے، وہ بیچے یا نہ بیچے، وہ برف ٹپک رہی ہے، اس کا پانی ٹپک رہا ہے، وہ اپنے اختتام کی طرف جاری اور ساری ہے۔ اگر وہ بیچ دے گا تب بھی اس برف نے ختم ہو جانا ہے، اور اگر وہ وہیں پڑی رہی تب بھی اس برف نے
ختم ہو جانا ہے۔ یعنی ایک کترانے والی برف کی مانند یہ وقت انسان کا گزرتا جا رہا ہے اور خسارے میں جا رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین زمانے کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں اس لحاظ سے بھی کہ اب وہ اپنا وقت الٹے اور گناہوں کے کاموں میں لگاتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ کہے گا اے اللہ تو مجھے ایک بار مزید موقع دے دے دنیا کی زندگی میں جانے کا، تو میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا، اور نیک و کار متقی لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں گا۔ صرف ایک موقع اور دے دے مجھے۔ جب اس کی جان اٹکی ہوگی نا، تب اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہی سمجھ آ جائے گی۔ جب سانس اٹک جائے گی گلے میں، موت کا وقت، نزا کا عالم ہوگا، اس وقت ہی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں خسارے میں ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، اس کو اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو میں زندگی گزار کے گیا ہوں دنیا کی زندگی میں، یہ تو خسارہ ہی خسارہ کیا میں نے۔ اپنے لیے کیا لے کر جا رہا ہوں میں؟ میرا تو وہ تھا جو میں نے کھا لیا، میرا تو وہ تھا جو میں نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اب یہ جو موت کا فرشتہ میرے سر پر آیا کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو میں جا رہا ہوں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے پلے کیا چیز ہے کہ میں فرشتے کے ساتھ چلا جاؤں؟ اس موقع پر وہ کہے گا کہ اے اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے اللہ ایک موقع مجھے مل جائے، فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ پھر تو دیکھنا، اے اللہ میں تیرا بندہ بن کے زندگی گزاروں گا، صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا، اور صالحین متقی پرہیزگار لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین اس موقع پر اسے جواب دے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا کسی کی جان، کسی کو ایک منٹ کا، ایک لمحے کا بھی اللہ وقت نہیں دیتا۔ اذا جاء اجلها، جب اس کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی ماں یہاں موجود نہیں ہے، لہذا اس کی ماں اگر اس سے ملنے آ جائے، چلو اس کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا، یہ تھوڑا سہل جائے گا، سہما ہوا ہے، تھوڑا سا سنبھل جائے گا، میرا بیٹا خوشی خوشی اس دنیا سے جائے گا۔ اللہ کسی کی انتظار نہیں کرے گا، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ کسی قریبی رشتہ دار کی۔ اللہ کسی کے لیے اس کی جان کو نہیں مؤخر کرے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز کسی کے وقت کو آگے نہیں بڑھاتا، ذرا سا بھی نہیں ہلاتا، مؤخر نہیں کرتا جب اس کے اوپر موت کا وقت آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے ہاتھ پاؤں تک کٹ جاتے ہیں، پھر بھی ان کی جان باقی ہوتی ہے، بقیہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک پوری سائیڈ فالج ہو جاتی ہے لیکن زندہ ہے، وقت گزار رہے ہیں، موت کا وقت نہیں آیا۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں بظاہر کوئی چوٹ نہیں لگی، دماغ کے اندر ہلکی سی چوٹ آئی تھی اور فوت ہو گیا بندہ، ہاتھ پاؤں بھی سلامت، ہر چیز اس کی سلامت ہے، کوئی خراش نہیں، کوئی خون نہیں نکلا، بندہ چلا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وقت مقرر ہے، جس کے اوپر وقت مقرر یہ آ گیا، پھر اس کو اللہ ایک لمحہ بھی مزید نہیں دیتا۔ اس لیے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں بچے گر رہے ہیں، بیڈ سے گر رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے کوئی موٹر سائیکل والا مار گیا، چوٹ لگ گئی، لیکن پھر بھی کیا بچے کی جان ہوتی ہے، اتنا سا اس کا دماغ ہے، مغز ہے، دیر نہیں لگتی، اگر چوٹ لگے تو کچھ بھی نہ بچے اس کا، اللہ نے اسے بچایا ہوتا ہے۔
کئی جگہ سے وہ گرتا ہے، چوٹیں کھاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر دوائی کرنا، کھانا پینا، لیکن اس کا وہ زندگی کا سرکل چلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اور جوانی میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جس کو ہم کہتے ہیں یار بڑا ہٹا کٹا ہے، بہادر ہے، کیا ہوا ہے جی، ہلکی سی ٹکر لگی ہے، ہلکی سی چوٹ لگی ہے اور فوت ہو گیا۔ تو وہ اللہ بچا رہا ہوتا ہے اس کو، اس کی زندگی کے سرکل کو پورا کرنے کے لیے، کہ بچپن سے جوانی تک اس کے وقت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جب وقت مقرر آ جائے پھر اس کے بازو کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، پھر اس کا جسم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، پھر یہ کتنا ہی سمجھدار انسان کیوں نہ ہو، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا وقت کو۔ تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارہ اٹھانے والا ہے، گھاٹے میں ہے، کیونکہ زندگی کا وقت بھی اس کا مشکلات میں گزرتا ہے، اور اگر رب کو نہیں منایا تو آخرت کی بھی جہنم ہی جہنم ہے، آگ ہی آگ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو بندہ ان 4 چیزوں کو اپنا لے وہ بندہ کامیاب ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اچھے صالح اعمال کی۔ اب ایمان لانا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانا یہ نہیں ہے ہم اس وجہ سے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ہم اس وجہ سے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس وجہ سے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ بھائی میں مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا اب مسلمانوں کی طرح زندگی تو گزارنی ہی پڑے گی، میرے والدین مسلمان ہیں لہٰذا اس وجہ سے میں بھی مسلمان ہو گیا، اب مسلمانوں کی طرح زندگی بھی گزارنی پڑے گی، مسلمانوں والے قواعد و ضوابط بھی اپنانے پڑیں گے۔ نہیں، بلکہ ہر انسان کا، ہر شخص کا الگ ایمان ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہیں، پاکستانی ہونے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں، نہ ہی مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان، بلکہ حقیقی ایمان والا وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر چلتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو حقیقی ایمان کو اپنائیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ذکر فرمایا قرآن مجید میں ایمان کا، فرمایا قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ بدو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ قل لن تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجیے ہرگز تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی شناختی کارڈ والے مسلمان، مذہبی مسلمان، وہ جو حقیقی ایمان تھا وہ ہمارا کہاں گیا؟ آج ہمیں برائی دیکھ کر جوش کیوں نہیں آتا، غصہ کیوں نہیں آتا کہ ہم نے اپنے ایمان کو تسلیم ہی نہیں کیا؟ تو حقیقی ایمان کو اپنانا ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اچھے صالح اعمال کیے۔ دوسرا عمل ہے نیک صالح اعمال کرنا۔ دوسری چیز، کئی لوگ کہتے ہیں کہ صرف نیت کافی ہے، آپ کی نیت اچھی ہے بس ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میری نیت اچھی ہے لہٰذا مجھے نقاب کرنے کی، برقع لینے کی کیا ضرورت ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، چہرے کا پردہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔
نیت تو صاف ہے نا. تو صرف نیت سے بات نہیں بنے گی. اللہ رب العالمین نے یہاں کامیابی کی دوسری شرط ہی عمل بتلایا ہے کہ نیک صالح اعمال کرنے ہوں گے. اگر نہیں کرو گے کہ بے شک تم خسارے میں ہو، حقیقتاً تم خسارہ اٹھا رہے ہو. اگر اعمال نہیں ہے اور صرف نیت پر کھڑے ہو کہ ہماری تو نیت اچھی ہے، یقیناً نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. صرف نیت اچھی ہے، نماز نہیں پڑھتا، کوئی فائدہ نہیں، یہ نیت کام نہیں آئے گی. صرف نیت اچھی ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے پھر بھی، کیا یہ نیت کام آ جائے گی؟ ہرگز نہیں. عمل بھی اچھا ہونا ضروری ہے. ہم کہیں کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، چہرے کا پردہ کرنا یا برقع لینا یہ کوئی ضروری تو نہیں. تو پھر کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین اور مومنوں کی ماں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ سب کی سب کیا ان کی نیت معاذ اللہ صحیح نہیں تھی؟ کیا ان کی نیت صحیح نہیں تھی؟ ان کی نیت اچھی نہیں تھی؟ وہ تو پھر بھی پردہ کرتی تھی، وہ تو پھر بھی برقع لیتی تھی، وہ پھر بھی حیا کا خیال کرتی تھی. آج بے حیائی کر کے لوگ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونے چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے. بھائی عمل بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. یہ غیر محرموں کے ساتھ، دیور کے ساتھ اور جو غیر محرم کزن ہیں، دوسرے ہیں، ان کے ساتھ رل مل کے بیٹھنا، بازو میں بازو ڈال کر بیٹھنا اور پھر کہنا کہ نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، تم دیکھنے والوں کی سوچ ہی گھٹیا ہے. یعنی جو شریعت پہ چلنے کا کہہ رہا ہے اس کی سوچ گھٹیا ہے. جو کہہ رہا ہے کہ دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس کی سوچ گھٹیا ہے. جو کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری سوچ پرانی ہے. کون سے دور میں جی رہے ہو؟ نیا دور ہے، جدید دور ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت صاف نہیں تھی؟ وہ بھی کہہ دیتی کہ دل کا بس میرا دل صاف ہے، میری نیت صاف ہے، لہٰذا مجھے کیا ضرورت ہے پردہ کرنے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ کا دل بالکل صاف ہے، اس سے اگلا کام ہے عمل. اگر وہ نہیں ہے پلے تو خالی نیت بھی کام نہیں آنے والی. تو نیت کے بعد عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے. دوسری شرط رکھی ہے اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے کے لیے کہ عمل ہونا بھی ضروری ہے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. تو خالی یہ نیت کر لینا کہ کوئی بات نہیں جی، داڑھی رکھنا اب سنت ہے، ہمارا دل تو صاف ہے نا، اب میں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہوں، میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے. شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اسے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے. وہ کہے کہ میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے، تجھے میرے دل کا زیادہ پتہ ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں عمل ضروری ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جس نے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی اس نے تکبر کیا، تو پھر شلوار اوپر کرو، شلوار اوپر کرو تاکہ اس تکبر سے نکلو. اور اگر کہو کہ میرا دل صاف ہے، مجھے کیا ضرورت ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی، تو پھر مجھے اس بات کا جواب دو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ دل صاف نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل صاف تھا. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل معاذ اللہ صاف نہیں تھا؟ نیت صاف نہیں تھی؟ کہتے ہیں نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر نیت ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر عمل نہیں بھی ہو رہا. نہیں میرے بھائی، نیت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے.
شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی پڑے گی. یہ مسلمان کا شیوا ہے. اور جو سنت کو جاننے کے باوجود بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، بھلے کتنی ہی اس کی نیت صاف کیوں نہ ہو، یہ اس کا گناہ لکھا جائے گا کہ اس نے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا. پھر اس کو تنگ نظری کہیں، کوئی تانے دے کہ شلوار چھوٹی رہ گئی، کوئی چھوٹے بھائی کی پہن لی، سیلاب آ رہا ہے، پانی آ گیا ہے، طرح طرح کے تانے باتیں، اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ماڈرن دور کا ہوں، میں جدید دور کا ہوں. یہ پرانے لوگوں کے کام ہیں. اور جب خواتین کو حکم دے دیا گیا کہ انہوں نے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، اب وہ فیشن کے نام پہ ٹخنوں سے اونچے کیے ہوئے ہیں. ان کی بھی یہی بات جب انہیں سمجھایا جائے وہ بھی کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہو. عمل کوئی ضروری تھوڑی ہے. لیکن یہاں سورۃ العصر میں والعصر زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اور صالح اچھے عمل کیے. عمل شرط ہے. اللہ چاہتا تو یہاں کہہ دیتا بے شک انہوں نے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی نیتوں کو صاف کر لیا. تو عمل بھی تب ٹھیک ہوگا جب نیت صاف ہوگی. اگر نیت صاف ہے تو عمل کرو، نیت اچھی ہے تو عمل کرو. کس کا ڈر ہے، کس کا خوف ہے کہ یہ فیشن ہاتھ سے نکل جائے گا؟ فیشن کے چکر میں عورتوں نے اپنی شلواریں ٹخنوں سے اونچی کر لی ہیں، مردوں نے اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکا لی. عورتوں والے کام مرد کر رہے ہیں، مردوں والے کام عورتیں کر رہی ہیں، صرف فیشن کے نام پر. اور سنت رسول کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے، اس پہ چھری چلائی ہوئی ہے. فیشن کے نام پر سب کچھ چل رہا ہے. فیشن کے نام پر سارے کام جو عورتوں والے ہیں وہ مردوں نے اپنا لیے. فیشن کے نام پر جو مردوں والے کام ہیں وہ عورتوں نے اپنا لیے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو کتراؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ. لوگوں نے کیا کیا؟ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لی اور داڑھیوں کو اڑا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ حوض کوثر پر پہنچیں گے نا، ان کی چہروں پر داڑیاں نہیں ہوں گی. جنہوں نے شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھی، جنہوں نے تکبر کو اپنایا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پیروں میں رون دیا. اب یہ حوض کوثر پر پہنچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الفاظ پتہ کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، دفعہ دور ہو جاؤ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بعد میری سنت کو بدل کے رکھ دیا تھا، الٹے قدم پھر گئے تھے. لمن غیر بعدی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے جانے کے بعد الٹے قدم پھر گئے. انہوں نے سنت کا خیال نہیں کیا، عمل کا خیال نہیں کیا. تو میرے بھائیو عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. تو دو شرطیں یہ، اس کے علاوہ دو شرطیں اور مزید اسی چھوٹی سی صورت میں اللہ نے بتائی ہیں کامیابی کی. اگر یہ چار چیزیں بندے میں نہیں ہیں تو وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. یہ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. تیسری چیز، پہلی چیز الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہے دل سے، وعملوا الصالحات، اور نیک اچھے صالح اعمال. تیسری چیز وتواصوا بالحق، نیکی کا حکم دینا ہے، حق بات کی تلقین کرنی ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. یہ بھی بہت بڑا کام جو آج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جیڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہے، اپنا مذہب اپنا کام چھوڑو نا، دوسرے کا کام چھیڑو نا، اپنا مسلک چھوڑو نا، دوسرے کا چھیڑو نا، جیڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ حق بات کی تلقین کرو، لوگوں کو حق کی طرف لے کر آؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ دوسرے وہ گالیاں دے رہے ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا، تم چپ کر کے اپنا گھر میں بیٹھو، چھوڑو، ہمارا ان سے کیا لینا دینا. بھائی تیرا اس سے لینا دینا یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے اور تو بھی مسلمان ہے. اللہ نے پوچھنا ہے کہ جب ان کا جھگڑا ہو رہا تھا اگر صلح کروا سکتا تھا کیوں نہیں کروائی؟ اگر وہ گالیاں دے رہا تھا مجھے حدیث معلوم تھی تو کیوں نہیں بتلائی؟ نیکی کا حکم کیوں نہیں دیا؟ برائی سے کیوں نہیں روکا؟ یہ بھی سوال ہو. آج ہم کہیں کہ صرف اپنا اپنا عمل کر لیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کو بھی پکڑ لینا کہ جو بندہ اپنا اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور اس کا جو باہر کا معاشرہ وہ گالم گلوچ میں، برائیوں میں، فراڈیوں میں، 2 نمبریوں میں، بے حیائی میں لگا پڑا ہے. اللہ رب العالمین اس سے پہلا سوال ہی یہی کریں گے کہ تو نے انہیں نیکی کا حکم کیوں نہیں دیا؟ خود تو بنا رہا حاجی نمازی، اگر مسائل کا پتہ تھا، مسئلے کا پتہ تھا، انہیں کیوں نہیں روکا؟ برائی سے کیوں نہیں روکا؟ اب یہ برابر کا شریک ہوگا ان کے گناہوں میں، ان کی برائیوں میں، کہ اس نے دیکھنے کے باوجود اپنی نظروں کو پھیر لیا لوگوں کے ڈر سے، اللہ سے نہیں ڈرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بندہ بھی اگر برائی کا کام دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، میرا یار دوست ہے، گالی دے رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، تو تم اس کو ہاتھ سے روکو، پکڑ کے اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں جانا تمہیں، یہ برائی کا کام ہے. آج ہم اپنے بچوں کو نہیں روکتے، کسی کو کیا روکیں گے؟ آج وہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کی سائڈ لے لیتے ہیں، بچہ ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا، بچہ ہے کوئی بات نہیں سمجھ جائے گا. ابھی سے بچوں کو بے حیائی والے لباس پہن لیتے ہیں وہ، اور ان کو منع بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں چھوٹا بچہ ہے. پھر بڑا ہو کر وہ آپ کی کیسے سنے گا؟ جب 15 سال آپ نے اپنی بچی کو اسکرٹ پہنائی اور بے حیائی کا لباس پہنایا، اب اس کے بعد آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی بات سن کے اپنا لباس ٹھیک کر لیں، 1 منٹ میں آپ کی بات مان لیں. پھر کم از کم آپ کو 15 سال تو مزید اور لگیں گے اس کو صحیح لباس پہ لانے کے لیے. جب 15 سال آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں روکا، جب وہ گالیاں دے رہا تھا اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، بچوں میں، جب آپ نے اس کو 15 سال نہیں روکا، اب آپ چاہتے ہو وہ متقی بن جائے، اب وہ پرہیزگار بن جائے، اب وہ نیک بن جائے. پھر کم از کم مزید 15 سال تو آپ کو لگیں گے، کیونکہ بنیاد ہی آپ نے اس کی ایسی کھڑی کی ہے کہ اس کے تھپڑ ہی نہیں لگایا جب اس نے ماں بہن کی پہلی گندی گالی دی تھی، بلکہ محلے والوں سے اس بات پہ لڑے کہ میرے بچے کو کیوں کچھ کہا. تربیت ہی بدل گئی، مزاج ہی بدل گئی. پہلے استاد ہوتے تھے، اساتذہ ہوتے تھے، بچے خوش ہوتے تھے استاد کا کام کر کے. ہمیں بھی یاد ہے اسکول میں بھی کہ اگر استاد ہمیں کہہ دیتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کاپیاں اٹھا کر، یہ کتابیں اٹھا کر کلاس روم تک لے آؤ، چلو یہ تم نے لے کے آنی ہے، تو بڑا فخر محسوس ہوتا تھا اندر ہی اندر، بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ استاد نے کام کروا لیا، استاد نے ساروں میں مجھے چنا ہے کہ میرے ساتھ کتابیں لے کے جاؤ، وہاں تک آؤ، دوسرے کلاس روم تک. بڑی خوشی ہوتی. اور آج اگر استاد بچوں سے کام کروا لے، والدین استاد کو بولتے ہیں، والدین استاد سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بچوں سے کام کرواتے ہو آپ، ہم یہاں ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، آپ ان سے کام کرواتے ہیں. تو وہ مزاج بدل گئے، وہ رویے بدل گئے. تو میرے بھائیو، جب بچوں کی آپ ایسی تربیت کرو گے، کل آپ کی وہ بات کیسے، آپ کے لاڈ پیار میں انہوں نے خراب ہی ہونا ہے.
جب ان کو غلط کام سے نہیں روکو گے تو پھر 15 سال کے بعد 16 سال کے بعد جب وہ بدسلوکی کرے گا، آپ کو بھی گالی دے گا، آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، تب آپ اس کو کیسے روکو گے، کیسے منع کرو گے؟ تو بچوں کی بھی تربیت، دوستوں کی بھی تربیت، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، یہ بھی شرط ہے جنت میں جانے کی۔ اگر اس کام پر عمل نہیں ہے تو تب بھی بندہ خسارے میں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلے میں یہ حدیث پوری کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کا کام دیکھتے ہو اس کو بیادی ہی اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے کچھ بول دو، زبان سے بول کے روکو کہ میرے بھائی یہ کام غلط ہے، یہ برائی کا کام ہے، اس طرف تجھے نہیں جانا چاہیے، تو میرا بھائی ہے، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ اس لحاظ سے کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی کو اس کی غلطی دکھاتا ہے۔ جب دو مومن آپس میں کھڑے ہو نا ایک دوسرے کے سامنے تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو وہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، یعنی اس کو غلطی بتا کر اس کی غلطی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ غلطی اس لیے نہیں بتاتے کہ اس کو نیچا دکھائیں، اس کو کم فیل کروائیں کہ تو برا ہے میں اچھا ہوں، نہیں، بلکہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کر لیجئے، یہ برا کام ہے، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ دل میں برا جاننا یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ کہ ایک بندے کے سامنے برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، 2 نمبری ہو رہی ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں بول سکتا، صرف دل میں وہ سوچتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے دل میں یہ بھی نہیں ہے، وہی اسی ماحول کو، اس برائی کے، بے حیائی کے ماحول کو پسند کیے بیٹھا ہے، اس ماحول میں بیٹھ کر اس کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، تو پھر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے اس کا دل، کہ گناہ کا کام اب اس کو گناہ نہیں لگتا، برائی اب اس کو برائی نہیں لگتی، جھوٹ اب اس کو جھوٹ نہیں لگتا، گناہ اب اس کو گناہ نہیں لگتا۔ ایسا بندہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب دوسری بات سن لیجیے، اگلی حدیث جو ہم بات کرتے ہیں کہ جیڑا جتھے لگا ٹھیک ہے، جو بندہ دوسرا کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اس کو روکنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ حکم دے رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تلقین کرو، حق بات کا حکم دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کشتی کی مثال ہے، 2 منزلہ کشتی، جو پہلے بحری جہاز ہوا کرتے تھے جو سمندر میں چلتے تھے، 2 منزلہ ہے، اس کے نیچے بھی لوگ ہیں اور اس کے اوپر والی منزل کے اوپر بھی لوگ رہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری و مسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وہ جو نیچے والی منزل میں لوگ رہتے ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے، اب ان کے پاس پانی نہیں ہے جو نیچے رہ رہے ہیں، سمندر میں کشتی جا رہی ہے، بحری جہاز جا رہا ہے، اب جو نیچے والی منزل والے لوگ ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے، انہیں ہر بار پانی لینے کے لیے اوپر والے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں اور اوپر والے ان سے بار بار تنگ ہوتے ہیں کہ یہ بار بار ہم سے پانی لینے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر وہ اوپر جاتے ہیں، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے پھر پانی لینے جاتے ہیں، اوپر والے ان کو بولتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ تم یہاں پانی لینے کیوں آتے ہو، تنگ کرتے ہو، ہمیں ذلیل کرتے ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اب وہ نیچے والی منزل والے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ان کو ہم کیا تنگ کریں اور ان کی باتیں کیا سنیں، لہٰذا ہم اپنا پانی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اپنا پانی کا انتظام کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، اس کشتی میں سوراخ کر کے ڈائریکٹ سمندر سے پانی نکال لیتے ہیں، جہاں یہ کشتی چل رہی ہے یہیں ہم پانی نکال لیتے ہیں یہیں سے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، نیچے والی منزل سے سوراخ کرنے لگتے ہیں اور پانی نکالنے کے لیے، تاکہ ہم نیچے رہ کر ہی اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اب وہ اوپر والے اگر وہ لوگ ان کو نہیں روکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم انہیں اس کام سے نہیں روکو گے جس سے تم سمجھ رہے ہو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اوپر والے لوگ کشتی کی جو اوپر والی منزل ہے وہ اوپر رہنے والے یہ سوچ لیں کہ ہمیں نیچے والوں سے کیا لینا دینا، وہ سوراخ کریں، وہ پانی نکالیں، جو بھی کریں، لہذا وہ کرتے رہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، اگر وہ یہ سوچ لیں تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، کشتی میں تو سوراخ ہوگی نا۔ یہ مثال بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت ہر حال میں وہ لوگ اپنے نیچے والے طبقے کو روکیں گے کہ یہ کام نہ کرو ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے، ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے چھوٹوں کو غلطی کرتے دیکھتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کو غلطی کرتے دیکھتے ہو کہ وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، وہ گالم گلوچ کر رہا ہے، وہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، جھوٹ کی طرف جا رہا ہے، فحاشی کی طرف جا رہا ہے، اریانی کی طرف جا رہا ہے، اگر تم اسے یہ سوچ کر نہیں روکتے کہ کیا ہوا، اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی لائف، میں اسے کیوں چھیڑوں، جیڑا جیتھے لگ گیا ٹھیک ہے، اگر یہ باتیں سوچو گے کہ کوئی نہیں جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے، میں نے کیا منع کرنا، تو آپ وسلم فرماتے ہیں تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور انہیں بھی برباد کر دو گے۔ یہ نہ سوچنا کہ اگر چھوٹے خراب ہو گئے تو وہ چھوٹے ہی خراب ہوں گے، نہیں، نیچے سے اوپر تک سارا کا سارا طبقہ اس سے متاثر ہوگا، پورا کا پورا طبقہ خراب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی پیاری ایک کشتی کی مثال دے کے بات سمجھائی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر بہت بڑا عذاب نازل کر دے گا، اور پھر وہ کیفیت آ جائے گی، وہ حال ہو جائے گا اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے کہ تم ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ نیکی کا حکم دینا اتنا ضروری ہے، ہر حال میں نیکی کا حکم دینا۔ ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہمارے دوست یار، ہمارے احباب، ہمارے بھائی، کون گالی دے رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے، اگر ہم اس کو منع نہیں کرتے تو پھر ہم بھی برابر کے شریک ہیں اس گناہ کے اندر، اس غلطی کے اندر، اس خطا کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اب زبان ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ اس بستی میں کیا تھا کہ ساری بستی والے گناہوں میں ڈوب گئے، غلطیوں میں، خطاؤں میں، جھوٹ میں، زنا میں، بدکاری میں۔ اب ان میں ایک بڑا نیکوکار بندہ بھی تھا، اللہ کا ولی بندہ، بڑا عبادت گزار، بڑی نیکیاں کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کا بڑا نام لینے والا، ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے اوپر عذاب کو نازل کرو اور ان کی بستی کو الٹ کے رکھ دو، کہ پوری بستی بدکاری میں پڑ گئی ہے اور یعنی میں پڑ گئی۔ اب فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ تیری اس بستی میں تو وہ بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی میں نہیں گزارا، نیکی کرتا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ذکر و اذکار میں لگا رہا، اے اللہ وہ نیکوکار بندہ بھی ہے،
تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ پہلے، سب سے پہلے اس بندے کے اوپر میرے عذاب کو نازل کرو، پلٹو پہلے اس کے اوپر میرے عذاب کو، بعد میں باقی سب کو عذاب میں لپیٹ میں لے۔ فرشتے کہیں گے اللہ ایسا کیوں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ دیکھتا رہا اس کے سامنے میری شریعت کا مذاق بنایا گیا، اس کے سامنے گناہ ہوتا رہا، بدکاری ہوتی رہی، جھوٹ بولا جاتا رہا، غلط کام ہوتے رہے، یہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود یہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، اپنی اللہ اللہ میں لگا رہا۔ تو ایک شرط یہ بھی ہے میرے بھائیو، سورۃ العصر میں جو بیان ہوئی ہے کہ پہلی الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق بات کا حکم دیا، حق بات کی تلقین کی، اور آخری ہے وتواصوا بالصبر، اور پھر انہوں نے اس بات پر صبر کیا۔ یعنی جب حق بات کی تلقین کی تو پھر انہیں باتیں بھی سننی پڑی، انہیں ظلم بھی سہنے پڑے، انہیں تانے بھی سننے پڑے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ یہ چار کام جو بندہ کر لے وہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے پوری دنیا ہی خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب ہی خسارے میں ہے۔ جس نے یہ کام کر لیے وہ اس خسارے سے بچ گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔